जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम प्रोग्राम जायज़ा में ये तफ़सीलन डिस्कस करेंगे कि हमारे मुल्क जो पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी क्यों है? इसकी वजूहात क्या हैं? आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि जो केयर टेकर सेटअप आया है उसमें जो फेडरल रिलीजियस मिनिस्टर हैं वो अप्रोप्रिएट एक साहब हैं जिनका ये रिलीजन के साथ लगाव और वो एक पाकिस्तान के लीडिंग रिलीजियस एंकर होने के साथ साथ एक फिलंथ्रापिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, ख़ास तौर पे इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, गाइडेंस के लिए। हमारे साथ हैं अनीक अहमद साहब जो फेडरल मिनिस्टर केयर टेकर रिलीजियस अफेयर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया। एक तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो हमारे यहाँ मुल्क में अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर अप्रोप्रिएट जॉब के लिए होता है। तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं? सबसे पहले आपको सबसे बड़ी एक बात तो ये है कि जो आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर अप्रोप्रिएट जॉब, जिन्होंने इंतखाब किया और जिनकी निगाह इंतखाब पड़ी मुझ पर, तो ये तो दाद उन्हें देनी चाहिए। हाँ जी, माशाल्लाह। सर हमारा जो आज का प्रोग्राम का मकसद आपसे करने का है कि ये जो इस्लाम, जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो पैगामात, उनकी जो ज़िंदगी के अगर हम नज़र डालते हैं जी। तो पता चलता है कि अगर कोई औरत उनके साथ कोई नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखी भी करती थी तो वो फिर जब वो बीमार हो जाती थी तो उनसे पूछने जाते थे कि वो आज क्यों नहीं यहाँ पे आई। क्या समझते हैं कि ये जो हम मुसलमान हैं, हम इतने इंतहा पसंद हो गए हैं? जिस तरह से अभी हालिया वाक़या हुआ जड़ांवाला में, आप वहाँ पे गए भी सही, इसकी वजूहात क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसकी क्या वजूह हैं, इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले आपने बात की और आगाज़ किया आपने कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका किरदार, आपके फरमूदात, आपका पैगाम और आप एक उम्मती से क्या तवक्को रखते हैं। हम उम्मती हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त 57-58 OIC कंट्रीज़ के मेंबर हैं, यानी मुसलमान रियासतें। जी बिल्कुल। इन रियासतों का एक विजन है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक सेकुलर रियासत होती है और एक दीनी रियासत होती है, यानी जहाँ किसी भी दीन के मानने वाले होते हैं। हम दिल्ला मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमारा दिल कलमा तैयबा के नूर से रोशन है। ये तमाम क्लेम्स हैं हमारे ना, और बहुत अच्छी बात है, हमें इस पर फ़ख्र है। हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फ़ख्र है और हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का यकीन है। बिल्कुल ठीक। कि वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ हशर हमारी शफात फरमाएंगे, हमें छुड़ा के ले जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने रसूल के साथ होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दीन नाम है अखलाक का, किरदार का, ईमान का, इक़रारुम बिल लिसान तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ये तो बात ये सामने की तारीफ़ है कि हम दीन कबूल करते हैं, हम ज़बानी इकरार करते हैं, दिल से हम तस्दीक करते हैं। लेकिन थेबू साहब, सबसे अहम बात ये कि हमारे आज़ा और जवारे, यानी किरदार, हमारा चलता फिरता किरदार वो नज़र आए कि हाँ ये है सच्चा पक्का साहिब किरदार मुसलमान। क्या हम उसमें कामयाब हुए जिस जानिब आपने इशारा फरमाया कि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंट कैसे हो गई। आपने बात फरमाया कि ओवरऑल ऐसा हो गया मामला। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मजमूई तौर पर ऐसा नहीं है।
ٹھیک۔ ہماری سوسائٹی میں بہت گداز ہے، ہماری سوسائٹی بہت حسین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کراچی سے خیبر تک کوئی عدم برداشت کی بات ہو رہی ہو اور ہر جگہ لڑائی جھگڑا فساد۔ یہ جو چرچز پہ کا مسئلہ ہوا، جڑا والا جی کی بالکل آپ نے بات کی، لوگوں جی کا سامان نکال کے جلایا گیا، ظلم ہوا وغیرہ۔ میں گیا تھا جڑا والا، میں نے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ خواتین جنہیں دانش اسکول میں رکھا گیا ہے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ کتنے لوگ ان میں، یہ 23-24 کروڑ کا ملک ہے نا، کیا پوری سوسائٹی انٹالرنٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو ہمارے خوبصورت معاشروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، چند لوگ ہیں۔ لیکن انیس صاحب میں گزارش کروں کہ یہ جو چند لوگ ہیں نا، یہ 25 کروڑ کے اوپر حاوی ہیں۔ نہیں، حاوی نہیں ہے۔ حاوی کن معنوں میں ہے کہ یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جی بالکل۔ اس حسین چہرے کو بھدا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیشنلی ہمارا امیج کیا گیا اس واقعے کے بعد؟ دیکھیے سرکار والا، یہ واقعات کہاں ہو رہے تھے؟ ہندوستان میں ہو رہے تھے، چرچز پہ حملے ہو رہے تھے۔ ہمارے جو مسیحی بھائی وہ بہت تنگ تھے، بہت ناراض تھے، ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ تو ہمارے کچھ داخلی دشمن ہوتے ہیں، کچھ خارجی دشمن ہوتے ہیں، ان پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کرے کہ جڑا والا کا واقعہ یہ آخری واقعہ ثابت ہو۔ جب میں جڑا والا گیا تو میرے ساتھ 2 بشپ بھی تھے میرے دائیں بائیں، تو میں نے یہ کہا ان سے کہ میں تو آنا چاہتا تھا آپ سے ملاقات کے لیے بہت اچھے ماحول میں، بڑے خوشگوار ماحول میں، لیکن میں آیا ہوں آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ میری دعا یہ ہے کہ مجھے آئندہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے نہیں آنا پڑے۔ آپ کا سوال تھا کہ وجوہ کیا ہے، ایسا ماحول کیوں پیدا ہو گیا؟ پہلی بات یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے دین ہم سب دین الہی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ دین آیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری شریعت، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون؟ مسیح علیہ السلام۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں فضیلت دی۔ جب گستاخیاں ہوئیں بنی اسرائیل کی جانب سے، اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا، ہمیں معمور کر دیا، ہم معمور ہو گئے۔ اب جو اللہ کی پسندیدہ امت ہے وہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل۔ تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مقام ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گیا۔ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے لیے پہلا کام تھیبو صاحب یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کی سمجھ کتنی ہے ہمارے پاس۔ ہمیں کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے، یعنی ایک عوام الناس ہیں، کوئی بھی خبر آ جاتی ہے ان کے پاس، وہ بلا تحقیق کے اسے درست مان لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر کسی قسم کی یعنی توہین رسالت یا توہین قرآن کوئی خبر، ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا خون کھول جائے گا، ہم کسی بھی قیمت پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توہین قرآن ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، بینگ اے مسلم۔ لیکن اگر کوئی غلط فہمی جاری ہے یا جاری کی گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، تو ہمارے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کسی بڑے کے پاس جانا چاہیے، فوری ری ایکشن نہیں دینا چاہیے، اپنی عدالت خود نہیں لگانی چاہیے، فیصلے خود نہیں کر لینے چاہیے۔ گھروں کو آگ لگا دو، ان کا سامان نکالو گھروں سے۔ یہ مسیحی بھائی ہیں ہمارے، یہ مسیحی ہمارے بھائی ہیں،
کیونکہ کان الناس امۃ واحدہ. ہاں سر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ مطلب یا تو کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. ہم تو ان سے ڈرتے ہیں، ہماری جو عدلیہ ہے لیجسلیشن ہے وہ ہمارے پاس. فیصلہ دینے میں ڈرتے ہیں، تو پھر یہ کب اور کیسے ہوگا؟ اچھا یہ آپ کو کیسے احساس ہوا کہ ہماری عدلیہ ڈرتی ہے؟ ایسے ہوا کہ آج تک جتنے بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ان کو آپ لٹکائیں، آپ لٹکا ہی نہیں سکتے. نہیں لٹکا ہی نہیں سکتے. ہاں تو یہ اس نتیجے تک آپ کیسے پہنچے؟ اس نتیجے تک ایسے پہنچے کیونکہ وہ جو ہم سیکوینس آف انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں ان کو روکا جائے. روکا جائے. ان کو روکا جائے، ریٹ آف دی گورنمنٹ بحال ہو. جی بالکل وہ نہیں ہے. اور نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے، موجود ہے. میں پہلی بات جو کر رہا تھا نا پہلے تفہیم کی، جی سر. یہ واقعات ہی رونما نہیں ہوں، یہ دوسرا معاملہ ہے. جی ٹھیک. دیکھیے ایک ہوتا ہے نا جس کو بلکہ کہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بڑی محبت کے ساتھ ریاست کو چلایا جاتا ہے، لیکن جہاں ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر ڈنڈا بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس جڑاں والا کیس کی بات کر لیتے ہیں. کوئی 71 سے زیادہ لوگوں پر مقدمے قائم ہو چکے ہیں، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سے انٹرویوز وغیرہ ہوئے، گفتگو ہوئی کہ یہ ایک خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کوئی یہ لاوارث ریاست نہیں ہے، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. ہمارے پاس پورا سسٹم ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدلیہ مکمل آزاد ہے، مقننہ مکمل آزاد ہے. پارلیمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ اس ملک میں فیصلے کرتی ہے، اس کو نافذ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دینی منافرت کی بنیاد پر سزائیں نہ دی گئی ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ الحمدللہ جڑاں والا کا واقعہ، اس میں کوئی کلنگ نہیں ہوئی. ایک انیق صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انیق صاحب سے ایک تفصیلاً ان باتوں پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا جو مدرسہ ہے اس کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارا پرائیویٹ ہمارا گورنمنٹ اسکول سسٹم ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے. کیا اب یہ جو ریلیجن ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ پڑوسی ملک میں جو نریندر مودی ہے اس نے ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں، وہ ہندوتوا بنا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں عرب کنٹریز میں وہ بلاتے ہیں، ان کو تلواریں پیش کرتے ہیں، ان کو تمغے دیتے ہیں. کیا یہ اب اکنامک میٹر ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ریلائبل آدمی ہے جو ان ساری باتوں کو بڑے ڈیپلی جانتے ہیں، تو ان سے سب باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرس انیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیق صاحب، جیسے میں نے بریک سے پہلے یہ گزارش کی، کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ کی حالیہ ایمبیسیڈر سے بھی ملاقات ہوئی جو سعودی عرب کے ہیں؟ جی، وزیر حج. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو برابر والے ملک کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ریلیجن ایز اے ٹول یوز ہوا. اس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں ہندوستان کو ہندوتوا میں کنورٹ کروں گا. اس نے جو مسلمان تھے ان کو بالکل کچل دیا، ان کو آگے آنے نہیں دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ان کا بڑا زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس، ٹھیک، یہ معاملات منی میٹرز وغیرہ، ٹریڈ ہونی چاہیے، ریفائنری ایک بہت بڑی ریفائنری قائم ہو رہی ہے، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. دنیا کا ہر ملک اپنی ایک اسٹریٹجی طے کرتا ہے. ہمارے پاس بھی ہمارے بڑے معاملات ہیں، ہمارے بہت معاملات بہت اچھے ہیں سعودیہ کے ساتھ. ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، اکنامک ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاملات یو اے ای کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ہمارے معاملات دیگر مغربی ممالک سے بہت اچھے ہیں. معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے، یہ مفادات کا معاملہ ہے. مفادات کا یہ دنیا میں چلتا رہے گا.
سوال جو آپ نے فرمایا تھا نا وہ بہت اہم سوال تھا کہ ہم ایسے کیسے ہو گئے. اس کی وجہ تھیبو صاحب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کی اساس کیا ہے, اس دین کی خوبی کیا ہے, وہ انسان کو کیسے دیکھتا ہے, وہ انسانیت کو کیسے دیکھتا ہے. اقبال کا ذکر میں کرتا ہوں یہاں, کیا اچھی بات اقبال نے فرمائی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اطراف بہت سارا جمال کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم سے جب ہم اور آپ دنیا میں آئے نا تو ہم سے پہلے کی نسلوں نے اس دنیا کی تعمیر کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے. میں اور آپ پیدا ہو گئے, ہم آ گئے. اقبال فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لے, اور جب وہ دنیا سے جائے تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ خدائی کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس میں صرف مسلمان کی, اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو اکرام بخشا. یہ بنی انسان ہونا میرا شرف ہے. ہم سب ابن آدم ہیں. تو میں آپ کا ادب کروں, آپ کا اکرام کروں, آپ کی عزت کروں, میں آپ کو انسان سمجھوں, اور یہی رویہ آپ کا ہونا چاہیے. اچھا, اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلم ہونا کوئی شرط نہیں ہے. بس دیکھیں سر, یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ دینی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں, لیکچر بھی دیے جاتے ہیں, مدرساز بھی ہیں, لیکن اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہم دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ جھوٹے, 2 نمبر فراڈیا, ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہماری وہ گریڈ اوپر ہے. تو یہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمارے جو لیکچر ہیں, آپ جیسے دانشور ہیں, ہمارے علماء ہیں, ان کا کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. نہیں, اس کی وجہ دیکھیے, اب یہ 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹے ہیں. اتنی بری رائے اس ملک کے تعلق سے, اس ملک میں رہنے بسنے والوں کے تعلق سے میرا خیال ہے کہ میری تو نہیں ہے. ہم اب بھی بہت اچھے ہیں. ہاں, مسائل ہیں جو آپ نے بات فرمائی, اثر کیوں نہیں ہو رہا. آپ نے علماء کا ذکر کیا, آپ نے جو ہمارے دانشور ہیں ان کا ذکر کیا. ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. علماء کی بات ہے, دین کی تعلیم, دین کا ایسنس وہ بیان کرتے ہیں. علماء کا کام سچائی کو پروموٹ کرنا ہے, اس کا نفاذ نہیں ہے. یہ علماء کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس کو قبول کر لو. بلکہ اس بات کو میں اور آگے لے کے جاؤں ذرا سا. جی پلیز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار اور مشرکین کے سامنے دعوت دین پیش کرتے تھے, اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ دین قبول کر لیں تاکہ دین پھلے پھولے اور دین کو قوت حاصل ہو جائے. لیکن جب وہ دین قبول نہیں کرتے تو آپ کو افسوس ہوتا کہ میں نے گھنٹوں لگا دیے, دین قبول نہیں کیا. اللہ نے جبریل امین کو بھجوایا, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ پھر اللہ فرماتا ہے تھیبو صاحب, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت مل جائے, انہیں ہدایت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ میں نہیں چاہوں گا. آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے, ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. قرآن بات فرماتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہم نے نازل کیا
اس کا آپ ابلاغ کر دیجیے، پہنچا دیجیے. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. علماء وارث ہیں انبیاء کے، پیغام پہنچا دیتے ہیں. میں نے جو بات کی تھی اس سے جوڑیں اب اس بات کو. دین کی تفہیم، دین کی تفہیم مجھے ہو رہی ہے. اب میں آپ کو قرآن کریم کی بہت ساری آیات یہاں پیش کروں آپ کے سامنے، یعنی اب سمپل سی بات. اب اس کو مزید کسی اس کی گہرائی میں یا بہت ہی ایک ثقالت سے گریز کرتے ہوئے، قرآن کریم میں جو یا ایھا الذین آمنو کی جو آیات ہیں وہ ہیں 89. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنو یعنی میں اور آپ ہیں نا اہل ایمان. اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطبت کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، یعنی میں اور آپ، جو بات تم کہتے ہو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو. جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کا واحد حل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا، اتباع کرنا، تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. یہ قرآن فرما رہا ہے یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. ہم جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر عمل کرتے ہیں تو ہم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. میں آپ کو جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، میں کسی ادارے میں تھا جی. تو میں اپنے مالکان کی، اپنے باسز کی بہت تعریف کروں کہ آپ بہت اچھا سوٹ پہنتے ہیں، آپ کی ٹائی بہت اچھی ہے، آپ بولتے بہت اچھا ہیں، آپ چلتے بہت اچھا ہیں، آپ کا پرفیوم بہت اچھا ہے. کام میرا زیرو ہو. اچھا تو اب پھر میں آخری آپ بات، کی آخری بات. جی سر. اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن کنڈیشنل ہے. ان کنتم مومنین بشرطے کہ تم مومن ہو. جو دین ہمارے اندر ہے کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ابھی جو میرا سوال ہے نا وہ کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر سے نہیں ہے، ایک دانشور سے ہے. ارشاد. یہ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تک ہم اس کو ٹھیک خود نہیں کرنا چاہے آپ اس پہ ہدایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم پاکستانی، میں اپنی بات کروں گا نا، اپنی پاکستانی مسلمان جو ہیں، یہ ہم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو ویسٹ سے، جاپان سے، نیوزی لینڈ سے، تو وہ سوائے اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے کہیں حد سے بہتر مسلمان ہیں. کیوں اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے اور وہ مان رہے ہیں؟ میرا سوال ہے. نہیں دیکھیے اس میں مسئلہ ہے نا، جیسے ویسٹ ہے، ویسٹ سویلائزیشن کا نہیں، ایڈمنسٹریشن کا نام ہے. پہلی بات تو یہ بہت ہم نے ویسٹ دیکھا ہے، ہم ویسٹ میں رہے ہیں، جانتے ہیں. ویسٹ کی نبض پر ہمارا ہاتھ ہے. ہم ویسٹ گفتگو میں نہیں لانا چاہتے اس وقت. ہم اپنے مسائل کی، اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. ہم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہمارا قول اور فعل، گفتار اور کردار، اس میں ہم آہنگی نہ ہو. سمپل. اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے سمپل، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سمپل بات ہے، کوئی دقیق مسئلہ نہیں ہے. جو نیکی کے کام ہیں دیکھو اس میں تعاون کرنا، اور دیکھو جو برائی کے کام ہیں، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہو، کبھی تعاون نہیں کرنا. کوئی اس میں مسئلہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس کے مسائل ہیں؟ کوئی فلسفہ ہے؟ کچھ نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے ایسا نہ ہو کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک تو وہی ہو رہا ہے. قولی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں یعنی کوئی ایک آدمی اپنے باس صبح 8 بجے وہ آتا ہے آفس اور شام کو 5 بجے جاتا ہے, وہ اپنے باس کی تعریفیں کر رہا ہے. شام کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہے کہ بھاجن آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا پروگریس ہے سوائے تعریفوں کے. سوائے تعریفوں کے. تو جو آپ نے بات کی نا, وہ جو ویسٹ ہے وہاں کے رہنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ تمام عالموں کا رب ہے, تمام انسانوں کا رب ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. فرق ایمان کا ہے نا. بالکل ٹھیک. ایک سر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں انیق صاحب سے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے 90 ڈیز میں, انہوں نے اپنے لیے کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, کس طرح کا کام کریں گے. اس ٹینیور میں کوئی لیجسلیشن یا کوئی ایسی چیز تو ہوتی نہیں ہے, تو کیا کیا اپنے ٹارگیٹس بنائے ہوئے ہیں جو ایز اے کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر ریلیجس وہ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے فیڈرل کیئر ٹیکر منسٹر فار ریلیجس افیئر. انہوں نے ریسنٹلی حالیہ بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی. سعودی کے جو حج کے وزیر ہیں وہ بھی پاکستان میں آئے, ان سے کافی بات چیت بھی ہوئی, اور آگے جو ٹارگیٹس ہیں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے 90 ڈیز کے وہ کیا رکھیں. سر ابھی حالیہ آپ کی کامیاب ملاقاتیں بھی ہوئی, خاص طور پہ جو سعودی کے حج کے وزیر تھے ان سے کیا بات ہوئی, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور جو آپ نے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اس اپنے ٹینیور میں جو آپ کا 90 دن کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. تیمور صاحب یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. سر جب ہم آئے تو اس کے چند گھنٹوں بعد سعودی وزیر حج محترم ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب کا دورہ پاکستان. پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پر اسائن کی یہ جاب کہ جناب والا آپ اس کو دیکھیے گا. ٹھیک. تو میں 24 گھنٹے میں سعودی وزیر حج کے ساتھ ہی رہا. صحیح. یعنی جب ان کا جہاز پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوا اور پہیے زمین پہ لگے تو پہلا آدمی تھا جس نے انہیں ریسیو کیا, اور جب وہ جا رہے تھے تو آخری آدمی تھا جس نے اس کو خدا حافظ کیا. بہت پڑھے لکھے آدمی ہے ڈاکٹر توفیق ربیہ. سب سے اچھی بات تو یہ امریکہ سے پی ایچ ڈی ہیں, آئی ٹی ان کی فیلڈ ہے. 12 برس سے وہ مختلف وزارتوں میں رہے. کورونا کے درمیان اس عرصے کے درمیان میں وہ وزیر صحت تھے, کامرس منسٹر رہے, آئی ٹی منسٹر, اب وزیر حج ہیں, اور جو حرم مکی اور حرم مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں یعنی حرمین کے انچارج ہیں, انتظامی امور کے. ٹھیک سر. بہت سارے مسائل تھے, پرانے مسائل تھے, کچھ نئے مسائل. میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. تیمور صاحب ہوا یہ کہ کوئی 12 برس پہلے حرمین کی توسیع ہو رہی تھی. تو حرمین کی توسیع میں جو بھی بلڈنگز عمارتیں آئیں ان کو ڈیمولش کیا گیا اور اس کی کمپنسیشن سعودی گورنمنٹ نے کی. اس میں ہمارے دونوں پاکستان ہاؤسز آ گئے. ٹھیک. حکومت سعودیہ نے ہمیں 160 ملین ریال دینے سے مراد ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. 12 برس رکھے ہوئے ہیں. ہم نے فالو ہی نہیں کیا. محسوس یہی ہوا. ہاں. میں نے جو فائلز دیکھی اور کچھ اپنے سیکرٹری صاحب سے بات کی, بہت لرنڈ آدمی ہے ہمارے سیکرٹری, اور جو اپنا اسٹاف ہے میری ان سے بات ہوئی. میں نے کہا یہ دیکھیں فائلز وغیرہ. پھر جو ہمارے ڈی جی حج ہیں ان کو ہی بلوایا. میں نے کہا آپ بھی تشریف لائیں, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں اپنے طور پر نا تیار ہو جاؤں. ڈاکٹر توفیق ربیہ کی خدمت میں میں نے رکھا کہ ایکسیلنسی یہ مسائل ہیں.
मैं वो मसाइल पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। हमने अर्ज़ की उनसे कि जनाब वाला ये 2 पाकिस्तान हाउसेस थे, पैसे आपके पास रखे हुए हैं, पैसे नहीं दीजिए हमें, आप एक पाकिस्तान हाउस मक्का में और एक पाकिस्तान हाउस मदीना में, यानी 2 बिल्डिंग्स हमें दे दीजिए, ठीक। ताकि पाकिस्तान से जो हुज्जाज जाएँ और जो उम्रा ज़ायरीन जाएँ, ये पाकिस्तानी, इनकी खिदमत की जाए, इनको सहूलत फराहम की जाए। शायद आपने देखे हों ये पाकिस्तान बिल्कुल। हाउसेस वगैरह, जी, मैं तो पहले रहा भी हूँ इनमें। जी। तो मुझे मालूम है कि बड़ी सहूलत होती है और कम रेट्स पर ये कमरे मिल जाते हैं। होटल्स बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात महंगे है वो होते हैं, महंगे होते हैं। तो हम ये चाहते थे, 12 बरस से ये रुका हुआ था, तो हमने उनकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की। उन्होंने अप्रूव कर लिया उसको? उन्होंने अप्रूव कर दिया। माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि ये काम हो जाएगा। हम्म। 150 मेंबर्स का डेलीगेशन था उनके साथ, गुड। सऊदी वजीर हज के साथ। बहुत सारे मामलात गुफ्तगू में आए। और क्या क्या ऐसी मैं पॉइंट? अगली बात प्लीज़। अगली बात ये कि एक स्कीम हुकूमत सऊदिया ने लॉन्च की है, आप उससे वाकिफ़ होंगे बीइंग ए मीडिया पर्सन। उसको कहते हैं रोड टू मक्का। यस। अब रोड टू मक्का ये है, जो लोग वाकिफ़ नहीं है, मैं उनकी खिदमत में ये बात जी, अर्ज़ जी। करूँ कि हुकूमत सऊदिया ने इमिग्रेशन पाकिस्तान ही में शुरू कर दी है, यानी हमारे जो हुज्जाज जा रहे हैं वो जद्दा जाएं या मदीना जाएं, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर खड़े होकर उनकी इमिग्रेशन हो गई। जब वो पहुँचे जद्दा या मदीना, तो एक डोमेस्टिक फ़्लाइट जो होती है उस तरह वो पहुँचे और सामान उठाया, चले गए, इमिग्रेशन हो गई। हमने उनकी खिदमत में एक बात ये अर्ज़ की कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमें इस्लामाबाद हमें सहूलत दे दी हमारे हुज्जाज को, लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा हुज्जाज यहाँ से भी जाते हैं, और कराची, हम और आप कराची में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो कराची सबसे ज़्यादा हुज्जाज कराची से जाते जी हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो ये सहूलत कराची से, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, तो लाहौर से जाने वाले हुज्जाज जाके, लाहौर से मुराद सिर्फ लाहौर ही नहीं, जो कि अंदरून पंजाब से जो अफराद आते हैं वो लाहौर एयरपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं अक्सर, तो वो जाएंगे, तो उनकी इमिग्रेशन, ये रोड टू मक्का, इन्हें भी ये सहूलतें दी जाएं। सऊदी वज़ीर हज साहब की खिदमत में ये हमने दरख्वास्त की, उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं। माशाल्लाह। कुछ और मसाइल हैं, वो छोटे मसाइल हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बयान कर जी, देता जी, हूँ। प्लीज़। वो ये कि हमारे जो 65 प्लस के जो हुज्जाज हैं, उनकी बायोमेट्रिक्स होते हैं ना एयरपोर्ट पर, जी, जी, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है, तो हमारे 65 प्लस जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको, उनके लिए एग्जेम्पशन की दरख्वास्त हमने सऊदी वज़ीर हज की खिदमत में पेश की, उन्होंने इत्तेफाक किया। अच्छा, माशाल्लाह। फिर कुछ ये कि बिल्डिंग्स, फ़्लाइट का शेड्यूल होता है कि एक ये फ़्लाइट का शेड्यूल, कितनी फ़्लाइट्स अभी यानी चल रही हैं, कितनी हम बढ़ाएंगे, तमाम शेड्यूल हमें ज़रा वक्त से पहले मिल जाएगा, ताकि हम अपने हुज्जाज को सर्विस फराहम करना हमारे लिए आसान हो जाए। फिर जमरात के करीब हम चाहते हैं कि बिल्डिंग्स हों और उनकी अकामत गाहें हों, ताकि पाकिस्तानियों को एक लंबा एक जो फटीक है वो ना हो, कम से कम तकलीफ़ हो। हज में तकलीफ़ होती है, परेशानियां होती हैं, ये 5 दिन का मसला होता है, तो 5 दिन में बिल्कुल जो ठीक। हुज्जाज को जितनी सहूलतें हम फराहम कर सके इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमें हुज्जाज से दुआएं लेनी हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आखिर में आते हैं सर, आपका हमारे कौम के लिए मैसेज क्या होगा, ख़ास तौर पे जो ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, हालिया मैंने जब कराची में मैं कवर कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के उनको जो है वो जी एक हाँ। मैसेज दिया। जी प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम को कैसे देख रहे हैं, और इस वक्त आप क्या मैसेज देंगे आवाम को, और ख़ास तौर पे उन नादान बच्चों को जो
थोड़े से ट्रैक से हटे हुए हैं। बेहतरीन सवाल आपका। देखिए, जहाँ तक ये बात के मैसेज क्या देंगे, वो वही है कि दीन को समझें, दीन को पढ़ें, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं। रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए आदमी को फौरी तौर पर कि एकदम गुस्सा। वैसे भी आम जिंदगी में भी आदमी को सोच समझ कर बहुत ही ठंडे अंदाज में फैसले करने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का ने जो जिस अंदाज से टैकल करने की बात की, हैंडल करने की बात की, उस पर काम हो रहा है। सही। बेखौफ होके काम हो रहा है। आपने बात फरमाया है कि कैबिनेट की बात, तो मैं ज़ाहिर है वकालत नहीं, गवाही दे रहा हूँ। मैं इस कैबिनेट की वकालत नहीं कर रहा, गवाही दे रहे हैं आप, गवाही दे रहे हैं। और आदमी की गवाही झूठी नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन कैबिनेट है, इंटरेक्शन हुआ, मुकालमा हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं करमल्लाहु वजहू के तुकल्लिमु लितारफू, गुफ्तगू करो, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। जब इनसे गुफ्तगू हुई हमारी, तो ये विजनरी लोग हैं असल में। फिर कैरेक्टर के साथ आए हैं, कमिटमेंट के साथ आए हैं। ये डिलीवर करना चाहते हैं इस ममलिकत को, और इस ममलिकत के रंगों में इजाफा करना चाहते हैं बिला खौफ व ख़तर। इस ममलिकत में आप जब निकलते हैं घर से बाहर कुछ करने के लिए, तो बहुत से लोगों को आपका ये अमल पसंद नहीं आता। वो ये चाहते हैं कि जिस डर पे ये मुल्क चल रहा है, ये रियासत चल रही, चलती रहे। लेकिन जब आप इस मुल्क में कोई तामीरी काम करना चाहें, जब इस मुल्क में यानी इसके रंग व नूर में इजाफा करना चाहें, तो बहुत सी कबाहतों का, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कोई फिक्र की बात नहीं, पूरी कैबिनेट कमिटेड है, बहुत से काम करने के लिए आए हैं। हम जितना अरसा भी हैं, हमें नहीं मालूम, कि अल्लाह जानता है इंशाअल्लाह। लेकिन हम करके जाएंगे। ताकि जैसे मेरे पास तो मजहबी उमूर है ना, मैं चला जाता हूँ, एक वक्त पे हम चले जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि जब हमारे कामों को सराहा जाए हमारे जाने के बाद, ये बहुत अहम बात है। लोग याद करें, हुज्जाज दुआएं दें कि कोई एक शख्स आया था, जाने कौन था हमें नहीं मालूम, उसका नाम अनीक अहमद था, उसने कुछ कमिटमेंट किए थे, वो हमारा वज़ीर था, और जो उसने कहा वो करके दिखा दिया। अनीक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आपका बड़ा ममनून हूँ। आपने हमें टाइम दिया, और आपकी ममनून। अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, और आपका एक अपना एक मैसेज गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो केयर टेकर सेटअप आया है, जितने भी दिन चलता है, इसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी बाकी भी जो काबीना के एडवाइज़र्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनका मोटिव एक होना चाहिए। वो होना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि बड़े मसाइल हैं, इकनॉमिक के मसाइल हैं, IMF के मसाइल हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ, जितना मैं भी इन केयर टेकर सेटअप में जितने लोग आए हैं, बड़े अच्छे सब विजनरी लोग हैं, और इंशाल्लाह जो भी कुछ होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।